ایک قرآنی واقعہ آپ کو سناتا ہوں، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا اسم مبارک ہے یشکر یا عبد الغفار۔ اللہ پاک کے خوف سے بہت زیادہ آپ رویا کرتے، اس لیے آپ کو نوح کہا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات سے 126 سال کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ 950 سال آپ نے اپنی قوم کو اللہ پاک کی توحید کی دعوت دی، اپنی ذمہ داریاں ادا کرتے ہوئے قوم سے کہا میری قوم بتوں کی پوجا چھوڑ دو، اللہ کی عبادت کرو، اللہ سے ڈرو، میرا حکم مانو۔ لیکن قوم اپنے کفر پر اڑی رہی، ڈٹی رہی، اور آپ علیہ السلام کو استغفر اللہ قتل کی دھمکیاں دینا شروع کر دی۔ جب حضرت سیدنا نوح علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے ملاحظہ کیا کہ قوم مسلسل گمراہی پر اڑی ہوئی ہے، وہ اب غمزدہ ہوئے، اللہ کی بارگاہ میں عرض کی میں نے ان کو رات دن نیکی کی دعوت دی لیکن یہ نہیں مانتے۔ اللہ پاک نے آپ علیہ السلام سے فرمایا جو مسلمان ہو چکے ان کے علاوہ کوئی اور اب مسلمان نہیں ہوگا، جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں تم ان پر غم نہ کھاؤ۔ اس واقعے کے بعد اللہ پاک نے نوح علیہ السلام کو عذاب کی خبر دی اور آپ علیہ السلام کو عذاب سے بچنے کی تدبیر بیان کرتے ہوئے کشتی بنانے کا حکم دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ پاک کے حکم سے ساگوان کے درخت بوئے، 20 سال میں درخت تیار ہوئے، پھر ان کے ذریعے آپ کشتی بنانے میں مشغول ہو۔ وہ کشتی کیسی تھی؟ یہ کشتی 2 ایئرز میں پریپیئر ہوئی، تیار ہوئی۔ کہا جاتا ہے کہ اس کی لمبائی تھی 300 گز، چوڑائی 50 گز، اونچائی 30 گز۔ اس کشتی میں 3 درجے تھے، نیچے درجے میں جنگلی جانور، درندے اور حشرات الارض، کیڑے مکوڑے، اور درمیانی درجے میں چوپائے تھے، گائے بھینس بکری وغیرہ، اور اوپر والے درجے میں پرندے تھے۔ اور خود حضرت نوح علیہ السلام، آپ کے رفقا اور حضرت آدم علیہ السلام کا جسد مبارک جو عورتوں اور مردوں کے درمیان حائل تھا اور کھانے پینے کا سامان تھا۔ اللہ پاک نے نوح علیہ السلام سے اس عذاب کے نازل ہونے کی علامت یہ بیان فرمائی کہ جب تم تنور میں پانی جوش مارتا دیکھو سمجھ لینا یہ عذاب کے نزول کا وقت آ پہنچا۔ بالآخر عذاب الہی کا وعدہ آ گیا اور تنور ابلنے لگا۔ اللہ پاک نے حضرت نوح علیہ السلام کو مسلمانوں کے علاوہ ہر جاندار جنس کا ایک ایک جوڑا کشتی میں سوار کرنے کا حکم دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جانوروں اور مسلمانوں کو سوار کر لیا تو اللہ پاک نے حکم دیا کہو الحمدللہ الذی نجانا من القوم الظالمین وقل رب انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں ان ظالموں سے نجات دی، اور عرض کرنا اے میرے رب مجھے برکت والی جگہ اتار دے اور تو سب سے بہتر اتارنے والا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام ایمان والوں کے ساتھ کشتی میں سوار ہو گئے تو آسمان سے موسلادھار بارش برسنا شروع ہو گئی۔ 40 دن تک 40 ڈیز تک بارش برستی رہی۔ اس دوران زمین سے بھی پانی نکلتا تھا، اتنا پانی نکلا کہ زمین بھی چشموں کی طرح ہو گئی۔ روایت میں آتا ہے کہ مسلسل پانی چلتا رہا یہاں تک کہ پانی پہاڑوں سے بھی اونچا ہو گیا، ہر چیز پانی میں ڈوب گئی اور ہوا بہت شدت کے ساتھ چل رہی۔ اس وجہ سے پہاڑوں کی مانند اونچی لہریں بلند ہو گئی۔ اس عذاب میں اللہ پاک نے نوح علیہ السلام کی تمام قوم کو تباہ و برباد کر دی۔ ارشاد ہوتا ہے وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَمِينَ۔ اور ہم نے ہماری آیتیں جھٹلانے والوں کو غرق کر دیا، بے شک وہ اندھے لوگ تھے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 64۔ جب طوفان اپنی انتہا پر پہنچا
اور حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو غرق کر دیا گیا، تو اللہ پاک کی طرف سے زمین کو حکم ہوا، یا ارض ابلعی ماءکی، اے زمین اپنا پانی نگل جا۔ آسمان کو حکم ہوا، یا سماء اقلعی، اے آسمان تھم جا۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 44 میں اس کا ذکر ہے۔ اس کے بعد زمین خشک کر دی گئی۔ نوح علیہ السلام کی کشتی 6 مہینے زمین پر گھوم گھوم کر 10 محرم الحرام یوم عاشورہ کے دن جودی پہاڑ پر ٹھہر گئی۔ جب زمین سے پانی خشک ہو گیا، چلنا پھرنا ٹھہرنا ممکن ہوا، تو اللہ پاک نے نوح علیہ السلام کو کشتی سے اترنے کا حکم دیا۔ پہاڑ سے اترنے کے بعد جو پہلا شہر بسایا گیا اس کا نام ہوا سوق الثمانین، کیونکہ وہ 80 تھے، اسی نسبت سے الثمانین 80۔ بعض مفسرین کے نزدیک اللہ پاک نے کشتی کے باقیات کو جودی پہاڑ پر مدتوں باقی رکھا، یہاں تک کہ ہماری امت کے پہلے لوگوں نے بھی اس کشتی کو دیکھا۔ حضرت نوح علیہ السلام پر کروڑوں رحمتیں نازل ہوں، ان کے صدقے ہماری بے حساب بخشش ہو۔ ہمیں اللہ تعالیٰ اپنے غضب سے بچائے اور ایسے کاموں سے بچائے جس میں اس کی ناراضگی۔ آمین۔